اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم ناظرین گزشتہ 2 دنوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری کہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، دن میں علم کی روشنی پھیلانا، رات میں اللہ کے حضور جھک جانا۔ ناظرین، آپ رات کو نوافل پڑھتے تھے، اور آپ کے پڑوس میں نے واقعات میں پڑھا آپ کے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کا بیٹا روز آپ کو دیکھتا تھا، قیام اتنا طویل ہوتا کہ وہ لڑکا یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ستون ہے جو یہاں پر کھڑا ہے، قائم ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو لڑکے نے وہ ستون نہیں دیکھا، اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، یہاں پر ایک ستون تھا جو آج نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر اس کے بابا نے اس سے کہا کہ بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عبادات کیا کرتا تھا۔ اور ناظرین، پرہیزگاری اس قدر کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہیں، اور ہوا یہ کہ دھوپ تھوڑی سخت تھی، تو ایک گھر کا یعنی آپ اکثر دیکھتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس گھر کے باہر سایہ ہے، یہاں پر آ جائیں۔ تو آنے لگے تو پھر رک گئے اور نہیں گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس گھر کا سایہ کیوں نہیں لیا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ میرا مقروض ہے، یہ میرا مقروض ہے، اور میں اگر اس گھر کے سائے میں رہوں گا تو گویا کہ میں نے قرض لیا ہے، اس کا فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کا فتویٰ تو یہ نہیں ہے، آپ کا فتویٰ تو جواز کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جب کوئی بات ہو تو اپنے دل سے پوچھ۔ ناظرین، دل سے پوچھئے اور دل گوارا نہ کرے تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے، اگرچہ فتویٰ کچھ اور ہو۔ اور ناظرین، آپ نے اپنے شراکت دار کو کچھ کپڑے کے تھان دیے، اور اس سے کہا کہ ایک تھان میں عیب موجود ہے، عیب بتا کر بیچنا۔ اس نے بغیر عیب بتائے بیچ دیا۔ جب آپ کو پتہ لگا تو اس نے کہا کہ اس کی رقم کہاں ہے؟ تو شراکت دار نے کہا کہ وہ رقم مل گئی ہے۔ تو اس دور میں اس وقت دن کی جو سیل تھی وہ 30,000 دراہم تھی۔ اپنے سارے کے سارے دراہم، ہزاروں دراہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیے۔ اور پھر کہا جانے لگا کہ آپ کے شہر میں بکریاں جو ہے وہ غصب کر لی گئیں، یعنی چوری کے لیجیے، غصب کے لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکری کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 7 سال۔ تو آپ نے اتنے عرصے تک بکری کا گوشت تناول، یعنی بکرے کا گوشت تناول نہیں فرمایا۔ ناظرین و سامعین، جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ اس مقام پر آپ نے 60 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل ختم فرمایا تھا۔ یہ ہے آپ کا تقوی، پرہیزگاری۔ یہ وقت کا امام اگر اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے تو ناظرین وہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے صدقے میں۔ اور اس وقت اس دور میں سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے تھے جن پر خلفاء ظلم کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ خلفاء کے ساتھ آپ کے مراسم بہت اچھے تھے، وہ آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن ناظرین آپ نے اس قدر کو نہیں دیکھا، ان تعلقات کو نہیں دیکھا،
اور آپ نے ان کی مخالفت مول لی اور علی الاعلان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان فرمایا، جس کی پاداش میں ناظرین پھر آپ کو قید خانے لے جایا گیا۔ اور یعنی آپ نے ثابت کر دیا کہ سارے تعلقات، سارے ریلیشنز ایک طرف ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، میں ایک واقعہ اس کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر اپنے آج کے سبق کی طرف آتا ہوں۔ امام اعمش بڑے نقاد تھے، بڑے محدث تھے، اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ قسم کھا بیٹھے کہ اپنی بیوی سے کہا، لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا بعض اوقات، آٹا لے آؤ، چینی لے آؤ، یہ بڑے تنگ آ گئے کسی بات پر، تو کہا کہ اب تو نے اگر آٹے کے لیے مجھے کہا تو تجھے طلاق ہے۔ ناظرین کہہ بیٹھے اور پچھتاوا بھی ہے۔ اب گھر میں آٹا تو ختم ہونا ہے، اب اس کی صورت کیا نکالی جائے؟ آپ کی بیوی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی اور عرض کی کہ حضور ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہو گی تو پھر طلاق پڑ ہی جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب آٹا ختم ہو جائے تو آٹے کا کنستر جو ہے وہ ان کے ازار کے ساتھ باندھ دینا، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ ناظرین ایسا ہی ہوا کہ آٹا ختم ہوا تو آپ کی زوجہ نے وہ آٹے کا جو کنستر تھا وہ آپ کے ازار کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح اٹھے، جب اٹھ کر جانے لگے تو کنستر پیچھے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے، اور فوراً ہی کہا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ہمیں بیویوں کے سامنے بھی جو ہے یعنی شرمندہ کرے گا۔ یہ آپ کی ذہانت تھی، یہ آپ کی فقاہت تھی۔ اس طرح کئی واقعات ہیں ناظرین کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے وہ لکڑی کی سیڑھی پر چڑھی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تو نیچے اتری تو تجھے طلاق ہے۔ معاملہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ سیڑھی اٹھا کر زمین پر رکھ دی جائے، وہ عورت بھی نیچے آ جائے گی، طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ایک عورت تھی ناظرین، اس نے پانی کا بھرا ہوا پیالہ پکڑا ہوا تھا، تو اس کے شوہر نے کہا کہ اگر اس پانی کو تو نے گرایا تب بھی طلاق ہے، پیا تب بھی طلاق ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کپڑا ڈال کر اس پانی کو جذب کر لیا جائے تاکہ پانی نیچے بھی نہ گرے، پانی پیا بھی نہ جائے، طلاق بھی واقع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کروڑوں مسلمانوں کے امام الائمہ، سراج الائمہ، امام الفقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین بلا شبہ آپ امت کے محسن ہیں۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔